اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس اعلیٰ ذات نے ہمیں رمضان کے روزے کی سعادت نصیب فرمائی، ہم نے روزہ رکھا، اور تمام ناظرین میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اللہ کے حکم سے رمضان کے روزے کی نیت کی۔ رمضان کے مہینے کا دوسرا جمعہ آ گیا ہے۔ محترم ناظرین، بہت ہی خاص عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، چاہے وہ دولت کو لے کر ہیں، اولاد کو لے کر ہیں، رشتوں کو لے کر ہیں، شادی کو لے کر ہیں، کاروبار میں بندش ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، آپ نے آج صدقے نیت کے ساتھ اس وظیفے کو اگر کر لیتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ وہ خاص گھڑیاں ہیں جن میں اللہ پاک دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ خاص وقت ہوگا، خاص لمحات ہوں گے، خاص تسبیحات ہوں گی، خاص دن ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مرادیں پوری کر دیں گے۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ہر وہ گناہ جو اس نے کیے ہیں، اگر صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ میرے روزے کا اہتمام کرے اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، تو میں اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ ہے کمال ماہ رمضان کا۔ اس میں اللہ کی رحمتیں رم رم چھم چھم ایسے برس رہی ہیں جیسے موسلا دار بارش آتی ہے۔ بات صرف یقین کی ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ آپ نے مرنا ہے، مرنے کے بعد آپ کو قبر میں لے کر جائیں گے۔ قبر میں جب لے کر جائیں گے تو ادھر آپ پر سوال و جواب ہوں گے۔ اگر یہ اچھی زندگی آپ نے گزاری ہو تو آپ ان سوالوں کا جواب دے سکیں گے۔ اگر آپ نے ادھر روزے نہ رکھے، جھوٹ بولا، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، نمازوں کا اہتمام نہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ مانا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو ناظرین پھر اس وقت آپ سوالوں کا جواب کیسے دے سکیں گے؟ اب بات بنتی ہے یقین کی۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ میں نے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے سوالوں کا جواب دینا ہے، میں اس اندھیری کوٹری میں جانا ہے جس کا نام قبر ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہو تو یہ ممکن ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے، پھر آپ نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے؟ ممکن نہیں۔ اگر آپ کا یقین ہو، آپ مطمئن ہو، دل سے دنیا کا نظام دیکھ لو۔ ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا جس وقت کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ کسی کام کے لیے اس کو ہاں کر دیتا ہے تو پھر اس کا یقین بن جاتا ہے، اس کا دل اندر سے مانتا ہے کہ یقیناً میرا کام ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے سچے رسول کو مانتے ہیں، پھر آپ اللہ پر اتنا ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ روزہ مس کیوں کرتے ہو؟ آپ نماز مس کیوں کرتے ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ زنا کیوں کرتے ہو؟ شراب کیوں پیتے ہو؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے سود کیوں کھایا؟ آپ مختلف چیزیں رکھ کر جب مہنگی ہوں تو اس کو بیچتے ہو، ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لڑتے ہو، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، تو پھر یہ چیزیں انسان بھول جاتا ہے، دل سے نکل جاتی ہیں۔ خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے، یار مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر آپ سے جو ہے نا وہ دنیا محبت کرے گی، آپ کا جو دنیا کے ساتھ لگاؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک نوکر ایک دن کمرہ صاف کر رہا تھا، صاف کرتے کرتے تھوڑی دیر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کو وہ اتنا نرم و نازک بستر پہلی دفعہ ملا تھا تو اتنا مزہ آیا، اس کو سکون دل کے اندر آیا، لیٹا اور وہاں پہ سو گیا۔ تو جب وہ سو رہا تھا، اوپر سے بادشاہ آ گیا۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے اپنے ملازموں کو بلا کر اس کو کوڑے لگوانے شروع کر دے۔ جب کوڑے لگ گئے تو وہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا۔ بادشاہ کہتا ہے، کیا مسئلہ ہے، تمہاری یہ جرت، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو اس نوکر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں بولوں۔ اس نے کہا بولو۔ اس نے کہا میرے ذہن کے اندر ایک سوچ آئی ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر اس بستر پر لیٹا ہوں تو مجھے کتنی مار پڑی ہے، اور جو ساری زندگی اس بستر پر زندگی گزار رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کی کتنی پڑتال ہوگی۔ اس نوکر کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہی اس کی زندگی بدل گئی، بادشاہ کا لائف ہی بدل گئی۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھانے کی بات ہے، زندگیاں اللہ کے حکم سے بدل جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کے دن
قرآن پاک ہے، اللہ کے 2 نام ہیں، آپ ان کو سمجھیں، آپ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کا میں آپ کو ایک نام بھی بتاتا ہوں، ایک خاص وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ نے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، چینی لے کے یا کوئی بھی میٹھی چیز لے کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے افطاری سے پہلے، بشرطے کہ روزہ ہو، باوضو ہو، آپ نے سب سے پہلے 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی آتا ہے تو یہ پڑھ لیں، نہیں تو چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ الرحمن کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس کا آپ نے ورد کرنا شروع کر دینا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، ایک تسبیح آپ نے کر لینی ہے 100 دانوں والی۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کا ذکر ایسے کرنا ہے کہ آپ کی دنیا جو ہے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے، آپ کا اللہ کی طرف لگاؤ ہو جائے۔ اس آیت کے اندر ڈوب کر آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے اللہ کا خاص کرم آپ کے اوپر ہو جائے گا، خاص کشف آپ کو نصیب ہوگا اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں۔ ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک اسم ہے، صفاتی نام ہے، یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے ڈوب کر کرنی ہے۔ تسبیح کرتے ہوئے اپنے ذہن کو اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ رزق نہیں ہے، میرا رب رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اپنا ذاتی گھر نہیں تو میرا رب آپ کا ذاتی گھر بنانے کا اسباب بنائے گا۔ ایک دفعہ یقین تو ہونا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ عمل آپ کر لو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرو، میرا رب آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اتنا پیسہ ملے گا، آپ کی نسلوں میں چلے گا، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دے گا۔ اللہ سے یاری لگا کر دیکھو، اللہ کا وفادار ہو کر دیکھو، پھر دیکھنا اللہ پاک کیسی آپ کو طاقت سے نواز دیں گے، پوری کائنات آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ آپ نے اس چینی پر اور میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے اپنے گھر میں جہاں پہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ان کے بلوں میں پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وہ کھائیں گے آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام بھی لازمی کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔